وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم جانیں گے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب، رواہ البزار و ابن حبان و صححہ الالبانی فی صحیح الترغیب والترہیب۔ کہ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشرہ ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان ایام کے برابر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں ہیں سوائے اس شخص کے جو شہید ہو جائے۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ عمل صالح کے لیے یہ ایام یعنی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے، الا رجل، ہاں سوائے اس انسان کے، اس شخص کے، خرج بنفسہ و مالہ، جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ نکلے، ثم لم یرجع من ذلک بشیء، اور اس میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، تو یہ یعنی اپنی جان کو بھی گنوا دے اور اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، تو ان ایام میں کیے ہوئے فضائل کے برکات و ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی العشر الاضحیٰ، وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے اللہ کے یہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہیں جو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، لہٰذا اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، کیونکہ کسی عمل خیر پر اس کے کرنے والے کو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس عشرہ میں عطا کرتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق کسی اور عشرہ میں عطا نہیں کرتا۔ اخیر میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ کون کون سے نیک اعمال ہیں جنہیں ان ایام میں کرنا چاہیے، تو اسے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔